السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو our چینل کیور فار ملحد ایتھیزم کا علاج. آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں جس کا نام ہے ڈاروینزم ایک مذہب. ڈاروینزم جس کو ڈاروینین ایوولوشن یا ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء. یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایوولوشن کا کانسیپٹ ڈاروین سے کئی سال پہلے سے موجود تھا، اور ایوولوشن کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. اینشنٹ سویلائزیشن کے بارے میں بھی ہمیں ایسی انفارمیشن ملتی ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی ایوولوشن کو کسی حد تک اور کسی نہ کسی فارم میں جانتے تھے. لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ماڈرن زمانے میں ڈاروینزم کی پاپولیرٹی کی اصل وجہ کیا بنی؟ دراصل ڈاروین کی تھیوری آف ایوولوشن کو استعمال کر کے ایک نیا مذہب بنایا گیا ہے جس کو ڈاروینزم کہتے ہیں، اور اس ڈاروینزم کو بنیاد بنا کر سائنٹیفک ہیومنزم، ایوولوشنری ہیومنزم اور سیکولر ہیومنزم جیسے ٹرمینالوجیز کو اس مذہب کے دوسرے ناموں کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اور پھیلایا گیا ہے. یعنی کہ ایک سائنٹیفک تھیوری کو مذہب بنا دیا گیا ہے اور اس کو چارلس ڈاروین سے جوڑ دیا گیا ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مذہب کا بنانے والا چارلس ڈاروین خود نہیں ہے. دراصل ایتھیسٹ نے ایتھیزم کو پھیلانے کے لیے ڈاروین کی تھیوری آف ایوولوشن کو ہائی جیک کر کے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے. ڈاروینزم ان ایجوکیشنل سسٹم. ڈاروینزم کو تعلیمی نظام اور ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی برین واشنگ کی گئی ہے اور ایک اسپیسیفک پلانڈ پروگرام کے ذریعے ایتھیزم کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے اور پھیلایا گیا ہے. یہاں تک کہ بہت سے لیڈنگ پولیٹیشینز اور ان کی اولادیں ڈاروینزم اور انہی جیسی آئیڈیالوجیز سے بھرپور تعلیم کو مغرب یعنی کہ ویسٹ سے حاصل کر کے ہمارے کنٹریز کو رول کرتے ہیں اور اس کو ہمارے کنٹریز کے تعلیمی نظام میں شامل کر کے پھیلاتے ہیں. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس میس برین واشنگ یا انڈاکٹرینیشن کا آغاز کیسے کیا گیا؟ ڈاروینزم یا سائنٹیفک سیکولر ہیومنزم کو پھیلانے کے لیے ایسے لوگ ہائر کیے گئے جو کہ ایتھیسٹک ذہنیت رکھتے تھے اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں میں سے تھے. جولین ہکسلی بھی ایک ایسے ہی شخص تھے. جولین ہکسلی جو کہ ایک ایتھیسٹ، ایوولوشنری بایولوجسٹ، ملٹری آفیشل، ہیومنسٹ، فلاسفر اور یونیسکو کے پہلے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے 1927 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ریلیجن وداؤٹ ریولیشن ہے. ان کے مطابق وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان ایک نئے نظریے کی بنیاد کو اپنائے جس کو وہ سائنٹیفک ہیومنزم کہتے ہیں، جس کو جولین ہکسلی نے ایک نئے مذہب کا نام دیا ہے. جولین ہکسلی کہتے ہیں کہ اس مذہب کو پوری دنیا میں ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے پھیلانا ہوگا، یعنی کہ انہوں نے اس مذہب کو ایلیمنٹری، پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں اور یونیورسٹی لیول پہ بھی اور ہر لیول پہ پھیلانے اور انڈاکٹرینیٹ کرنے کے لیے پلان کیا. یہاں تک کہ میڈیا، نیٹ فلکس اور دیگر موویز اور ڈاکیومنٹریز کے ذریعے اس مذہب کو پریچ کرا جا رہا ہے اور انڈاکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ ڈاروینز تھیوری آف ایوولوشن ایک ویلڈ سائنٹیفک تھیوری ہے جو کہ ایوولوشنری بایولوجی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، پر اکیڈمک لیول پہ سائنٹسٹ اور فلاسفرز اس بات سے متفق ہیں اور سہمت ہیں کہ سائنٹیفک تھیوریز مکمل حقیقت نہیں بلکہ ہمیشہ اپروکسیمیشنز پہ چلتی ہیں اور انسرٹن ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں. پر ایتھیسٹ کا حال الگ ہی ہے. مائیکل روس جو کہ ایک ایتھیسٹ، سائنٹیفک فلاسفر اور ڈاروینسٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا نام ڈاروینزم ایز ریلیجن ہے، جسے آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے. اس کتاب میں مائیکل روس لکھتے ہیں کہ ڈاروینین ایوولوشن سائنس ہے اور ایک سیکولر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی کہ ایک سیکولر مذہبی نقطۂ نظر ہے. یہاں یہ بات نوٹس کرنے والی ہے کہ ایک سائنٹیفک بک میں ڈاروینین ایوولوشن کو مذہب کہنا بالکل سائنٹیفک نہیں. اسی طرح رچرڈ ڈاکنز نے اپنی مشہور سائنٹیفک بک دی بلائنڈ واچ میکر میں، جو کہ ایک ایوولوشنری بایولوجی پہ لکھی گئی کتاب ہے، اس میں رچرڈ ڈاکنز لکھتے ہیں کہ ڈاروین کی تھیوری سے پہلے
ایتھیزم شاید اپنے منطقی دفاع یعنی کہ لاجیکل ڈیفینس کے لیے کچھ کر لیتا ہو، پر ڈارون نے یہ ممکن بنایا کہ ہم خود کو انٹلیکچولی مکمل ایتھیسٹ بنا پائیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک ایوولوشنری بایولوجی کی بک میں ایک ایوولوشنری بایولوجسٹ نے ایک سائنٹیفک تھیوری کو بنا کسی سائنٹیفک ایویڈنس کے خالص اپنے بلیف کے طور پہ پیش کیا۔ یہ بات اپنے آپ میں کتنی زیادہ ان سائنٹیفک ہے۔ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور ایوولوشنری بایولوجسٹ اور ایتھیسٹ ہیں جن کا نام یوول نوآ ہریری ہے، جو کہ اپنی بک سیپینز میں لکھتے ہیں کہ ہماری اس یونیورس میں انسان کے تصور کے باہر کوئی گاڈ نہیں، کوئی نیشن نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی ہیومن رائٹس نہیں، کوئی لا نہیں اور کوئی عدل و انصاف نہیں۔ یوول نوآ ہریری کی یہ تمام باتیں میٹا ایتھکس، سپر نیچرل بینگ اور سبجیکٹو موریلٹی کے بارے میں ہیں، جو کہ بالکل سائنٹیفک نہیں ہیں پر سائنٹیفک بک میں درج ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ بائسڈ ہیں اور ثبوت سے بڑھ کر چیزیں بیان کرتے ہیں اور بے جھجک ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن کو سائنٹیفک تھیوریز سے کئی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک ریلیجن اور ریالٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اور ایسے کئی ایتھیسٹ ہیں جو کہ تمام ریلیجنز کو تو اٹیک کرتے پھرتے ہیں، پر یہ بھول جاتے ہیں یا چھپاتے پھرتے ہیں کہ ڈاروینزم اور سیکولر ہیومنزم ان کا ایک مذہب بن چکا ہے جس کے وہ اندھ بھکت اور بلائنڈ فالوورز ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔